بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقلق منہ البعید الانات ویغضب منہ البطیء الغضب وما لاقنی بلد بعدکم ولا اعتزت من رب نعما یا رب۔ یقلق و قلق سمع سے ہے بے چین ہونا، البعید الانات اس کا معنی تحمل مزاج شخص، اور یغضب و غضب سمع سے ہے بمعنی غصہ کرنا، البطیء الغضب وہ شخص کو جس کو دیر سے غصہ آتا ہے، لاقنی اصل میں ہے لاقانی ملاقات سے، الف کو ضرورت کی وجہ سے گرا دیا اور اس کا معنی ہے روکنا، اعتزت اعتیاض افتعال سے ہے بمعنی عوض میں لینا، فیقلق منہ پس بے چین ہو جائے اس کی وجہ سے، البعید الانات تحمل مزاج شخص، ویغضب منہ اور غصے میں آ جائے اس کی وجہ سے، البطیء الغضب دیر سے غصہ کرنے والا، وما لاقنی اور مجھے نہیں روکا، بلدن کسی شہر نے، بعدکم تمہارے بعد، ولا اعتزت اور نہ میں نے عوض میں لیا، من رب نعمایا اپنے نعمتوں کے مالک کے مقابلہ میں، رب کسی اور مالک کو، مطلب یہ ہے میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا جس کی وجہ سے تیرے جیسا تحمل مزاج شخص اور تیرے جیسا دیر سے غصے کرنے والا پریشان ہو جائے اور غصے میں آ جائے، وما لاقنی تمہارے دربار سے جانے کے بعد کہ کوئی شہر مجھے پسند نہیں آیا اور نہیں کسی اور محسن کو میں نے تمہارے عوض میں کوئی محسن بنا لیا ہے، تو تمہارے دربار میں نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی شہر پسند آیا یا میں نے کوئی اور محسن ڈھونڈ لیا ہے، بلکہ وجہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی چغل خور، ومن رکب الثور بعد الجواد وانکر ازلافہ والغبب وما قسط کل ملوک البلاد فدع ذکر بعض بمن فی حلب۔ رکبہ رکوب سمع سے ہے بمعنی سوار ہونا، الثور بیل، الجواد عمدہ گھوڑا، ازلافہ زلفن کی جمع ہے کھر، الغبب گردن کی لٹکتی ہوئی کھال، ما قسط قیاس ضربہ سے ہے برابر کرنا، اور دع ودون فتح سے ہے بمعنی چھوڑ دینا، من رکبہ جو شخص سوار ہو جائے، الثور بیل پر، بعد الجواد عمدہ گھوڑے کے بعد، انکرا تو اجنبی سمجھے گا، ازلافہ اس کے کھروں کو، والغبب اور اس کے گردن کی لٹکتی کھال کو، وما قسط اور میں نے برابر نہیں کیا شہر کے تمام بادشاہوں کو، فدع پس چھوڑ دے، ذکر بعض لوگوں کے ذکر کو، بمن فی حلب جو حلب میں ہیں، مطلب یہ ہے تمہارے دربار کے بعد دوسرے دربار سے وابستہ ہونا ایسے ہے جیسا کہ عمدہ گھوڑے پر سواری کے بعد بیل پر سوار ہو، عمدہ گھوڑے پر سواری کے بعد بیل پر سوار ہونا ایسے ہے، عمدہ گھوڑے پر سواری کے بعد بیل پر سوار ہونے والا شخص جو ہے وہ بیل کے کھروں سے نفرت کرے گا اور اس کی گردن کی لٹکتی ہوئی کھال کو بھی پسند نہیں کرے گا، تو اسی طرح تمہارے دربار کے بعد کسی دوسرے دربار کو بھی میں پسند نہیں کر سکتا، ماں کس تو میں شہر کے کسی بادشاہ کو تمہارے برابر نہیں ٹھہراتا، تو حلب کے بادشاہوں کا کیا کہنا ہے، ان کو تو میں بطریق اولا تمہارے برابر نہیں ٹھہراتا، وَلَوْ كُنْتُ سَمَّيْتُهُمْ بِاسْمِهِ لَكَانَ الْحَدِيدَ وَكَانُوا الْخَشَبَ أَفِي الرَّأْيِ يُشْبَهُ أَمْ فِي السَّخَاءِ أَمْ فِي الشَّجَاعَةِ أَمْ فِي الْأَدَبِ۔ سمیت و تسمیہ سے ہے بمعنی نام لینا، الحدید لوہا، الخشب لکڑی، اور سخا نصرہ کا مصدر سخاوت کرنا، شجاعت کرما کا مصدر بہادر ہونا، اور اگر میں نے ان کا نام لیا بسم ہی اس کے نام کے ساتھ، لکان الحدیدہ تو وہ ہے لوہا، اور وکان الخشب اور وہ بادشاہ لکڑی ہیں، افر رأی کیا رائے میں، یشبہ مشابہت دی جائے گی، ام فی السخا یا سخاوت میں، ام فی الشجاعت یا بہادری میں، ام فی الادب یا ادب میں، مطلب یہ کہ اگر میں نے تیرا نام دیگر بادشاہوں کے ساتھ لے بھی لیا تو کوئی بڑی بات نہیں، تم لوہا ہو اور وہ لکڑیاں ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ لوہے کے ساتھ لکڑیوں کا نام لے لیا جائے۔ افر رائے دوسرے بادشاہ تمہارے کس چیز میں مشابہ ہو سکتے ہیں، چار احتمال ہیں، رائے میں، سخاوت میں، بہادری اور ادب میں، اور یہ چاروں احتمال صحیح نہیں، وہ کسی بھی طرح تمہارے مشابہ نہیں ہیں۔ مبارک الاسم اغر اللقب کریم الجرشہ شریف النسب اخو الحرب یخدم مما سبا قناہ ویخلع مما سلب۔ مبارک مبارکہ سے مفعلہ سے ہے اسم مفعول بمعنی برکت والا، اغر روشن، اللقب لقب، کریم الجرشہ جرشہ معنی نفس ہوتا ہے،
اور یخدم و اقدام سے ہے خادم دینا، سبا سبیون ضربہ سے ہے گرفتار کرنا، یخلع و خلع فتح سے ہے انعام دینا، سلب سلب النصرہ سے ہے چھیننا، مبارک الاسم مبارک نام والا ہے، اغر اللقب روشن لقب والا ہے، کریم الجرشہ سخی نفس والا ہے، شریف النسب عمدہ نسب والا ہے، اخو الحرب جنگ والا ہے، یخدم خادم دیتا ہے ان لوگوں میں سے مما سبقنا ہو کہ جن کو گرفتار کیا اس کے نیزے نے، ویخلع اور انعام دیتا ہے مما سلب اس مال سے کہ جس کو اس نے چھینا۔ مطلب یہ ہے اس کا نام بابرکت ہے، اس کا لقب روشن ہے، اس کا نفس سخی ہے اور اس کا نسب عمدہ ہے۔ اخو الحرب جنگیں کرتا رہتا ہے، جن لوگوں کو گرفتار کرتا ہے انہی لوگوں میں سے اپنے دوستوں کو خادم دیتا ہے، جو مال چھینتا ہے اسی مال سے اپنے دوستوں کو انعام دیتا ہے۔ اذا حاز مالا فقد حازه فتن لا يسر بما لا يهب وانی لاتبع تذکارہ صلاة الالہ وسقی السحب۔ حاضہ حوض نصرہ سے ہے جمع کرنا، اور لا یسر سرور نصرہ سے ہے خوش ہونا، اتبع اتباع سے ہے بعد میں لانا، تذکار کا معنی تذکرہ، اور سقیٌ ضربہ کا مصدر بمعنی سیراب کرنا، السحب جمع ہے سحاب کی بادل۔ اذا جب جمع کرے مال کو، فقد حازہ پس تحقیق اس کو جمع کیا ایسے جوان نے، لا یسر جو خوش نہیں ہوتا اس مال پر، بما لا یہب جس کو ہبہ نہ کرے، وانی اور بے شک میں لاتبع بعد میں لاتا ہوں تذکارہ اس کے تذکرہ کے، صلاۃ الالہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، وسقی السحب اور بادلوں کے سیراب کرنے کو۔ مطلب یہ کہ جب یہ مال جمع کر لیتا ہے تو اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مال ہبہ نہ کر دے۔ وَإِنِّي جب میں اس کا تذکرہ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، دعا کرتا ہوں کہ بادل اس کی زمینوں کو سیراب کریں۔